أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس نظامی چینل کے ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے صفت اور حال کے درمیان فرق۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے کی ویڈیوز کے اندر ہم صفت اور نعت کے درمیان فرق، صفت اور وصف کے درمیان فرق، ان دونوں چیزوں کو بیان کر چکے ہیں۔ اگر آپ یہ دونوں ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اسی یوٹیوب چینل درس نظامی پر دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو صفت اور حال کے درمیان فرق کے متعلق ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلا فرق ہے کہ صفت کا تعلق موصوف سے اس کے عامل کے تعلق سے قبل ہوتا ہے، جبکہ حال کا تعلق ذوالحال سے عامل کے تعلق کے وقت ہوتا ہے۔ اب میں نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے، اس کی وضاحت میں مثال کے ذریعے کرتا ہوں۔ جاء الرجل العالم، اب اس میں تین اجزاء ہیں: جاء عامل، الرجل موصوف اور العالم صفت۔ تو اب اس کا جو ہے ہم اطلاق کرتے ہیں قاعدے پر کہ صفت کا تعلق صفت علم، العالم عالم ہونا، علم والا ہونا، یہ ہے صفت، اور الرجل ہے اس کا موصوف۔ تو اب صفت کا تعلق موصوف سے، یعنی علم کا تعلق الرجل سے، یہ کس سے پہلے ہوگا؟ عامل سے۔ عامل ہے جاء، مجیۃ، آنا۔ تو اب یہاں پر علم کا تعلق الرجل سے جاء سے پہلے بھی موجود ہے، جبکہ حال کے اندر فی الحال کو بتانا لازم ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال میں دیتا ہوں، جاء الرجل ضاحکا، تو اب جاء عامل، الرجل ذوالحال اور ضاحکا یہ بن رہا ہے حال۔ تو اب اس مثال میں جو ضاحک ہے، حال کا تعلق الرجل ذوالحال سے، یہ مجیت ان کے وقت ہے، یعنی جب بندہ آئے گا تو اس وقت ہنسنا پایا جائے گا، جبکہ وہاں پر آنے سے پہلے بھی مرد کا علم والا ہونا یہ چیز پائی جاتی تھی۔ اب پتہ چلا کہ صفت کا تعلق موصوف سے عامل سے پہلے ہوتا ہے، جبکہ حال اور ذوالحال کا تعلق عامل کے وقت پایا جاتا ہے۔ اور دوسرا فرق ان کے درمیان یہ ہے کہ صفت کے دو موصوف، وہ دو موصوف جن کا اعراب الگ ہو، یہ نہیں ہو سکتے، جبکہ حال کے دو ذوالحال بنا سکتے ہیں، جیسے فاعل و مفعول ہوتے ہیں۔ اب میں حال کی مثال دے رہا ہوں، جیسے ناصرہ سلیم قاسما راکبین۔ تو اب اس مثال میں ناصرہ ہو گیا عامل، سلیم فاعل، قاسما مفعول اور راکبین یہ ہو گیا حال۔ اب سلیم اور قاسما یہ دو فاعل مفعول یہ ذوالحال بن سکتے ہیں، اور راکبین ان کا جو حال بننا ہے یہ درست ہے۔ ان دو ذوالحالوں کا، سلیم اور قاسم کا جو حال ہے وہ ہے راکبین، کہ سواری کی صورت میں دونوں نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ لیکن اگر ہم اسی مثال کو صفت کی نگاہ سے دیکھیں کہ ناصرہ سلیم قاسما العالمین، یہ درست نہیں ہوگا۔ کیونکہ اب بات یہ ہے کہ صفت جو ہوتی ہے یہ اعراب میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ اب اگر دو موصوف ہوں اور وہ ہوں بھی اعراب بھی علیحدہ علیحدہ ہو، جیسے فاعل اور مفعول ہے، جس مثال میں سلیم فاعل ہے، قاسم مفعول ہے، تو اب کسی ایک کے ساتھ مطابقت ہوگی، دوسرے موصوف سے نہیں ہوگی، جبکہ حال کے اندر اعراب میں ذوالحال کے ساتھ مطابقت ضروری نہیں تھی، لہٰذا کیونکہ حال ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اور ذوالحال مرفوع منصوب مجرور تینوں حالتوں میں واقع ہو سکتا ہے، تو اس لیے حال کے دو ذوالحال لانا درست ہے، لیکن ایک صفت کے دو موصوف لانا یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا فرق ہے ان کے درمیان کہ صفت کا موصوف کے ساتھ اعراب و تعریف و تنکیر و تذکیر و تانیث ان چیزوں میں مطابقت ہونا ضروری ہے، جبکہ حال اور ذوالحال کے درمیان کسی طرح کی کوئی مطابقت ضروری نہیں ہے، کیونکہ حال ہمیشہ منصوب اور نکرہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور ذوالحال مرفوع منصوب مجرور، یہ تینوں صورتوں کے اندر ہم اس کو لا سکتے ہیں۔ صفت کی مثال ہے جاء الرجل العالم۔ اب الرجل اور العالم میں اعراب و تعریف و تنکیر و تذکیر و تانیث ان چیزوں میں مطابقت پائی جا رہی ہے، جبکہ الرجل راکبا، الرجل ذوالحال اور راکبا حال، تو ان کے درمیان مطابقت ضروری نہیں ہے، بلکہ راکبا یہ منصوب اور نکرہ آ رہا ہے حال، تو اب الرجل چاہیے الرجلائے، الرجلوائے، الرجلی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جس طرح بھی اس کو لائیں ذوالحال کو لا سکتے ہیں۔ چوتھا فرق ان کے درمیان یہ ہے کہ دیکھیں حال
اس کو ہم ذوالحال پر مقدم کر سکتے ہیں، حال کو ذوالحال پر مقدم کر سکتے ہیں، لیکن صفت کو موصوف پر مقدم نہیں کر سکتے۔ مثال دیتا ہوں، جاء راکبا الرجل، یہ مثال درست ہے کہ مرد سواری کی صورت میں آیا۔ تو اب جاء عامل ہے، راکبا حال ہے، الرجل ذوالحال ہے، تو اب راکبا حال الرجل ذوالحال پر مقدم آیا ہے تو بھی عبارت درست ہے۔ لیکن اگر ہم اسی مثال کو لے لیں صفت کے طور پر، جاء العالم الرجل، تو اب اس کو ترکیب توصیفی کے اعتبار سے یہ درست نہیں بنتی، کیونکہ العالم جو کہ صفت ہے یہ الرجل موصوف پر مقدم ہوئی ہے اور اس کا مقدم ہونا درست نہیں ہے۔ پانچواں فرق ان کے درمیان یہ ہے کہ دیکھیں حال ضمیر کا بھی ہو سکتا ہے، جیسے مررت بہ راکبن کہ میں اس کے ساتھ سواری کی صورت میں گزرا۔ اب راکبن یہ ضمیر مجرور متصل بہ کے، اس سے حال بن رہا ہے، لیکن صفت یہ ضمیر کی نہیں ہوتی کیونکہ ضمیر موصوف بن نہیں سکتی۔ جیسے ہم کہیں مررت بہ العالم، تو یہ مثال درست نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ ہم ضمیر مجرور کو موصوف اور العالم کو صفت قرار دے دیں، بہ کو ہم موصوف بنائیں اور عالم کو صفت بنائیں، تو یہ ترکیب غلط شمار ہوگی۔ اور چھٹا فرق ان کے درمیان یہ ہے کہ دیکھیں صفت میں عائد کا ہونا ضروری ہے، یعنی وہ عائد جو عائد الموصوف ہو صفت کے اندر۔ جاء الرجل العالم، تو اس مثال میں العالم میں ہوا ضمیر جو ہے وہ موجود ہے اور وہ عائد ہے، جبکہ حال سے پہلے اگر واو آ جائے تو عائد کا ہونا ضروری نہیں ہے، جیسے رأیت القمر والنہار موجود، ٹھیک ہے، کہ میں نے چاند اور کو دیکھا اور دن موجود تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس لیے اس صورت میں یہ مثال درست ہے کہ یہاں پر عائد کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن صفت اور موصوف کے اندر جب ہم مثال ذکر کریں گے تو وہاں پر العالم صفت کے اندر ایک عائد کا ہونا ضروری ہے جو الرجل کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ناظرین کرام، نعت کا اطلاق اس معنی پر کیا جاتا ہے جس معنی کے اندر بقا یا دوام ہو، جبکہ صفت اس کا اطلاق مطلقاً کیا جاتا ہے چاہے معنی کے اندر بقا یا دوام ہو یا نہ پائے جا رہی ہو۔ جیسے ضاحکن ہے، اس کو ہم صفت تو کہہ سکتے ہیں لیکن نعت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہنسنا جو ہے یہ ایک ایسا فعل ہے جو وقتی طور پر ہوتا ہے، اس میں دوام اور بقا نہیں ہوتی۔ جبکہ عالم، اس کو صفت بھی کہیں گے اور نعت بھی کہیں گے، کیونکہ عالم وقتی طور پر کوئی نہیں ہوتا، اس کے اندر دوام اور بقا کا معنی پایا جاتا ہے۔